آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے علم والے نے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں جو شرک کرنے والے ہیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا، تو محبوب وہ ضرور اس بات کا اقرار کریں گے کہ آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور وہ یہ بھی اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عزت والا علم والا ہے۔ لیکن کیا فرمایا، اس اقرار کے باوجود ان کا بتوں کو پوجنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنا، یہ کیسی انتہا درجے کی ان کی جہالت ہے۔ یعنی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان ہمارے بتوں نے نہیں بنائے، یہ مانتے ہیں کہ عزت والا علم والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی عقل دیکھیے کیسی ماری گئی۔ یہ فرمایا کہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ پھر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر دیتے ہیں اور بتوں کی پھر بھی عبادت کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، سنیے آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی مصنوعات کا ذکر فرمایا اور اپنی اوصاف اور شان کا اظہار اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، عزت والے علم والا اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ کیسا بچھونا بنایا؟ تو جو کہ پھیلاوے اور ٹھہرے ہوئے ہونے میں بستر کی طرح ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اس زمین کو اگر متحرک یعنی حرکت کرنے والا بنا دیتا تو اس صورت میں اس زمین پر کوئی بھی چیز فرمایا کہ نہ ٹھہرتی اور زمین سے نفع اٹھانا یہ کبھی بھی ممکن نہ رہتا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو ہموار اور ساکن بنایا اور اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے تاکہ تم اس زمین میں دینی دنیاوی امور کے لیے سفر کے دوران اپنی منزل کے پہنچنے تک کی راہ پاؤ، اور اگر وہ چاہتا تو اس زمین کو اس طرح بند بنا دیتا کہ اس میں کوئی راستہ ہی نہ چھوڑتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو فرمایا اس صورت میں تمہارے لیے سفر کرنا ہی ممکن نہ رہتا۔ جیسا کہ بعض لوگ سفر کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ بعض جگہ پہاڑ ہونے کی وجہ سے جب راستہ بند ہوتا ہے تو زمینی سفر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اب دیکھیے زمین پر انسان سفر کرتا ہے تو یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے وہ آیت بھی آ رہی ہے کہ پھر اس زمینی سفر پر جب سفر کرے تو وہ اللہ رب العالمین نے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے اس کے بعد والی آیات آ رہی ہیں، سنیے پہلے۔ پھر فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا کذالک تخرجون، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا عزت والے علم والا اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہاری حاجتوں کی مقدار ایک اندازے سے آسمان سے فرمایا پانی اتارا، وہ نہ اتنا کم ہے کہ تمہاری حاجتیں پوری نہ ہو، نہ اتنا زیادہ اللہ نے پانی اتار دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہیں ہلاک کر دے، اور فرمایا ہم نے اس بارش کے پانی سے نباتات سے خالی شہر کو ایک سرسبز فرما دیا، اور جس طرح بارش سے مردہ شہر کو زندہ فرمایا یوں ہی تم اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، کیونکہ جو زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد پانی کے ذریعے دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ قادر رب العالمین اپنی مخلوق کو اس کی موت کے بعد
دوبارہ زندہ کرنے پر بے قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس بات کو سمجھ لو۔ پھر ارشاد فرمایا والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائی تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور یوں کہو کہ پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی عزت و علم والا اللہ وہی ہے۔ اب دیکھیے پیچھے سے جو مشرکین سے بات چل رہی ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ عزت والا علم والا اللہ ہے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ عزت و علم والا اس نے کیا کیا تم پر احسان فرمایا ہے کہ اس کی طرف آؤ، اس کے احسان کو مانو۔ تو فرمایا عزت و علم والا اللہ وہی ہے کہ جس نے مخلوق کی تمام اقسام کے جوڑے بنائے۔ اب مخلوق میں کیا کچھ نہیں، بندہ غور کرتا چلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انواع کے اللہ نے جوڑے بنائے، جیسے میٹھا ہے تو نمکین ہے، سفید ہے تو سیاہ کالا ہے، مذکر ہے تو مؤنث ہے، یعنی یہ ہر قسم کے جوڑے جو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر قسم کے انواع کے اللہ نے جوڑے بنائے، اور اس احسان کو اللہ نے یاد کرا، وہ بتایا اور فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائی تاکہ تم خشکی اور تری کے سفر میں کشتیوں کی پشت اور چوپایوں کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس سواری پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے رب کا دل میں احسان یاد کرو۔ اب دیکھیے یہ سواریاں ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چوپایوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے، آج بھی یہ کشتیاں اور چوپائیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ گدھا گاڑی پر، گھوڑا گاڑی پر، اونٹ گاڑی پر کتنا سامان کتنی آسانی سے انسان لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم سفر کرتے ہیں، آج اللہ نے سفر کے لیے ہمارے لیے کیا کچھ سہولت اللہ نے ہمیں نہیں عطا کر دی کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جب تم ان سواریوں پر بیٹھو نا تو بیٹھنے کے بعد اپنے دل میں اپنے رب کے احسان کو یاد کرو اور زبان سے یوں کہو۔ اب یہ دیکھیں سواری کی دعا ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ رب نے کہا کہ جب تم سواریوں پر سوار ہو تو یوں کہا کرو۔ آج تک آپ نے پڑھا ہوگا، اکثر میں سے کسی کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، ہو سکتا ہے دعا آتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ اپنی زبان سے یوں کہو کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے کہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اور اب دیکھیے کہ سواری پر بیٹھ کر بھی آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، یعنی یہ تصور بار بار قرآن میں دیا جا رہا ہے، آخرت کو مت بھولنا، اپنی قبر کو مت بھولنا۔ تم نے ایک دن کسی کی بارگاہ میں آنا ہے تو فرمایا تم سواری پر بھی بیٹھو تو مجھے یاد رکھنا کہ تم نے میرے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم آخر کار اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر جب سوار ہوتے تو 3 بار حضور کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو آیت کریمہ تلاوت کرتے اور اس کے بعد بھی ایک دعا پڑھتے. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو جائے تو یہ دعائیں جو دعائیں معصورہ ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ مل جائے گی. میں سنا دیتا ہوں حصول برکت کے لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اس کے بعد والی دعا دیکھیے وہ بھی کتنی پیاری دعا ہے. فرمایا پھر حضور یہ کہتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اور پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے تشریف لاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعاؤں کے ساتھ حضور اس لفظوں کا بھی اضافہ کرتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اور ایک اور دعا میں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے وہ کشتی میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. اب ہم یہ دعا میرے آقا نے کشتی کے لیے بھی بتائی, ہم اس کو ویسے بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے. ہم جو بھی سفر کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے. وہ دعا کیا ہے میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ الملک, پہلے یہ کہے بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور اس کے بعد کہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور یہ دونوں آیتیں قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو کشتی میں ڈوبنے سے محفوظ رہے. ایک 24ویں پارے کی ہے اور ایک 12ویں پارے کی آیت ہے اور اس کے شروع میں یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الملک. آگے سنیے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا اولاد قرار دیا. بے شک آدمی خلا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار نے اس اقرار کے باوجود جو محبوب آپ نے ان سے پوچھا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جب زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, تو فرمایا انہوں نے یہ ستم کیا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا. اور چونکہ اولاد صاحب اولاد کا جز ہوتی ہے تو ظالموں نے اللہ کے لیے جز قرار دے کر فرمایا کیسا عظیم انہوں نے جرم کیا. بے شک جو آدمی ایسی باتوں کا قائل ہے اس کا کفر ظاہر ہے, کیونکہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا فرمایا یہ کفر ہے. اور کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری ہے. کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دی. انہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دیا اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بیٹی پیدا ہونے پر جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بیٹی کو درگور کر دیتے تھے, زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اب انہوں نے بیٹی بنایا, فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا گفتگو کی وہ سنیے. ایک آیت کریمہ میں بیان کرتا ہوں اور اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. باقی کل ہم دلائل سنیں گے جو اللہ نے اتنے سارے دلائل دیے. کل کی آیات بھی بڑی خوبصورت آ رہی ہیں. سنیے پھر اللہ نے فرمایا امتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین, کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہی سے سوال کیا. فرمایا پہلے تو سنو اللہ کے لیے سرے سے اولاد محال ہے, ناممکن ہے. فرمایا بالفرض اگر اس کے لیے اولاد مان لی جائے تو کیا اس نے لی اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں لی اور تمہیں خاص طور پر بیٹوں سے نوازا, حالانکہ تم بیٹیوں کو بیٹوں سے کمتر سمجھنے والے ہو.
تو کیا اس نے کم تر چیز اپنے لیے رکھی اور اعلیٰ چیز تمہیں عطا کی؟ فرمایا تم کیسے جاہل ہو۔ اب ان کی جہالت کا ذکر آگے مسلسل آیات میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی جہالت سے اور گمراہی سے، بدبختی سے اور گمراہ لوگوں کے شر سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ سید الشہداء، فاعل الخیرات، کاشف الکربات، اسد اللہ و اسد الرسول، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی رات ہے، جو حضور کے بہت ہی پیارے چچا ہیں، جن سے میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے، ان کا آج شہادت کی رات ہے، ان کا عرس پاک، اور تمام اصحاب احد کی بارگاہ میں، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز عشاء کرنا، درود و سلام پڑھنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کا ثواب ہدیۃ تحفۃ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص تمام شہدائے احد، اصحاب احد اور مولا کریم، بالخصوص سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، شماس بن عثمان، یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سید الشہداء کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم نے آج کے دن ہی درس قرآن کا آغاز کیا تھا 3 سال پہلے، اللہ ہمارا شکر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، اللہ تیرے پاک کلام کو سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر، اللہ ہمیں خیر کی خیرات دے دے، خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، اللہ ساری دور فرما دے۔ سید الشہداء کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب کا فرما بردار بنا دے، حضور کی نگاہ کرم عطا کر دے، حضور کی نگاہ کرم عطا کر دے، حضور کا سچا عاشق بنا دے، حضور کی محبت عطا کر دے۔ اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے۔ سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا صدقہ، تمام شہدائے احد کی عظیم شہادت کا صدقہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔